کریکٹ ہے برابر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بہت ہی احترام، عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ پھر ایک بار زندگی میں رمضان نصیب ہوا. اللہ ہم سب کو پوری قوت اور جستجو کے ساتھ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے خزانے ہیں اس میں، ہر خزانے میں سے حصہ لینا ہے. جنت بڑھتی بھی ہے اوپر، اور پھر ایسے اعمال اللہ نے دیے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے جنت کے لائق بن جاتا ہے آدمی. نیچے جنتی بنتے رہتے ہیں اور ادھر قبول ہوتے رہتے ہیں. اس لیے رمضان کے سارے اعمال میں بھرپور حصہ لینا ہے. گزشتہ روزے پہ بات ہوئی تھی، ایک اسلام کا رکن ہے بنیادی زکوٰۃ. حضور نے اس کو یہ مال کی زکوٰۃ، روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم اس میں پاک ہوتا ہے، اور مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ جو مشہور اسلامی رکن ہے. اور رمضان سے خاص تعلق ہے انفاق کو، کہ اللہ کی محبت میں پکے بننا ہے، اللہ کے پاس اپنے ایمان کو قبول کروانا ہے، تو خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حضور نے اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ فرمایا، شہر المواسات. انسان کے خلیفہ ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت. دو پہلو جب زندگی میں آئیں تبھی ایک انسان بنتا ہے، اللہ کا خلیفہ بنتا ہے. آدھی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے تو آدھی اہمیت مخلوق کی خدمت کی ہے. بہت ضروری ہے ہمارے دلوں کا نرم ہونا، انسانی ہمدردی سے لبریز ہونا بہت ضروری ہے ایک انسان بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے. اور رمضان کی تربیت کا اہم حصہ ہے کہ ہم ہمدردی سیکھیں، انسانوں کی ضروریات پر، دین کی ضروریات پر دل کھول کر خرچ کرنے والے بنیں. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ رمضان میں تیز آندھی کی طرح پیسہ لٹاتے تھے اللہ کے لیے، تیز آندھی کی طرح، کالریح المرسلہ. تو جس طرح تلاوت میں زور ہو جاتا تھا حضور کا، رمضان میں خوب تلاوت، خوب عبادت، رمضان میں صدقہ و خیرات کا بھی خوب زور ہوتا تھا. اور ظاہر ہے یہ جو حضور صدقہ خیرات کرتے تھے قرض لے کے کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کے پاس تو کبھی بھی پیسہ رہتا ہی نہیں تھا. گھر میں کبھی سوتے وقت 1 روپیہ بھی نہیں رہتا تھا حضور کے پاس. تو یہ جو آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے تو قرض لے کے کرتے تھے. تو رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم کو قرض لے کے خرچ کرنا ہے. بھئی گھر تعمیر کرنا ہے تو خرچ چاہیے، جنت تعمیر کرنا چاہیے تو خرچ نہیں ہے کیا؟ بغیر قرضے کے کسی کا گھر بنا ہے آج کل؟ تو بغیر قرضہ لیے کہ جنت کیسے بنے گی رمضان میں؟ مگر قرضہ اتنا لینا چاہیے جو ہماری سکت کے موافق ہو. بہرحال ایک دھن ہو رمضان میں خوب خرچ کرنے کی، ڈھونڈ کے، مستحقین کو ڈھونڈ کے. یہ مستحقین کو ڈھونڈنا بہت اہم کام ہے. پیسہ خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے، یہ پیسہ خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے. جو دل جو بنتا ہے، دل میں جو درد آتا ہے، وہ مستحق تک پہنچنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو پہچاننا، اور پوری ہمدردی کے ساتھ پوری اس کو عزت دیتے ہوئے اس کی خدمت کرنا، اس سے دل بنتا ہے. ہم لوگوں کا زیادہ توجہ مستحق ڈھونڈنے پہ نہیں ہے آج کل، دینے پہ جتنی ہے اس سے بھی کم مستحق ڈھونڈنے پہ. اور اصل تو انسان بنتا ہے مستحق کو ڈھونڈنے پہ. اپنے پورے قریب کے، دور کے رشتہ داروں کے اندرونی حالات کی خبر لینے کا مزاج ہونا چاہیے مسلمان کا. مطلب
اللہ نے ہم کو خاندانوں میں اسی لیے پیدا کیا، جانوروں کی طرح نہیں پیدا کیا کہ کسی بھی جانور کا خالو ماموں چچا بھائی نہیں ہوتا، وہ اکیلا اکیلا جیتا ہے انسان کو اللہ نے خاندان میں پیدا کیا، بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، خالو ہے، ماموں ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، نسبی رشتہ دار ہے، ان سب میں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ان رشتوں کو نبھانے سے انسان بنتا ہے۔ جنتی انسان کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ ان رشتوں کو نبھانے سے ہوتی ہے۔ تو پورے قریب کے دور کے رشتہ دار، پھر پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بعض وقت پڑوسیوں سے ہمارا ملنا جلنا رشتہ داروں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمارے سے قریب رہتے ہیں، مصیبت کے وقت وہ ہمارے کام آتے ہیں، بہت ضرورت ہوتی ہے، تو پڑوسیوں کا پورا ہم کو حال معلوم ہونا چاہیے۔ اب آج کل کیا ہوا، بس ایسے محلے بن گئے کہ اس میں پورے مالدار ایک طرف رہتے ہیں اور غریبوں کی بستی ذرا الگ رہتی ہے، ایسا بھی ہو گیا آج کل۔ تو اس میں اب ہمارے پڑوسی کون ہیں؟ ہمارے مالدار محلے سے لگے ہوئے جو غریب محلے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہاں تک جانا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو اپنے پڑوس میں جو پریشان حال لوگ ہیں ان سے خصوصی لگاؤ چاہیے، ذاتی رشتہ چاہیے، بدلتے ان کے حالات پہ نظر چاہیے، ان کے حالات کا ہمارے دل پہ اثر ہوتے رہنا چاہیے، اس سے انسان بنے گا۔ آج کل ہم لوگ بس بزی ہو گئے، بیکار کی یہ مصروفیت ہے، یہ اپنی انسانیت ہی نہیں چمک رہی ہے، تو ایسے بزی رہ کے کیا فائدہ؟ غفلت کے کاموں میں بزی۔ انسانوں میں خوب گھسنا چاہیے، انسانوں میں بیٹھنا چاہیے، غریبوں میں دکھیوں میں اچھا وقت لگنا چاہیے، تب جا کے بنیں گے انسان۔ تو رمضان کی تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے یہ غمخواری سیکھنا۔ صرف فرشتوں کی طرح عبادت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ بن کے اللہ کے انسانوں میں گھسنا ہے، ان کے دکھ درد کو لینا ہے، یہ ہے خلافت۔ یہ فرشتوں سے بڑھ کے ہے، یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اسی مناسبت سے عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی راست تعلق نہیں۔ جس دن وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بنا ہے، اس دن سے جب سال ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی چاہتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ بھی ادا ہو، رمضان کی فضیلت بھی ملے، وہ سیٹنگ ہی ایسی کر لے اپنی کہ ہر رمضان کو رمضان زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اور اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دینا ہے یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے اسلام کا، بلکہ یہ اسلام کا پلر ہے، یہ رکن ہے یہ۔ اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو کہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ گناہگار سمجھتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے، تو اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ نہیں دوں گا میں، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے فرض ہونے کی دلائل بہت پکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ فصلت میں؟ ویل للمشرکین، مشرک بول رہے ہیں، وہاں سے شروع کریں بات۔ جہنم ہے مشرکوں کے لیے۔ کس کو بول رہے ہیں مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کی محبت کی جگہ پیسے کی محبت بت بن گئی ہے، یہ مشرک ہیں فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ نہیں۔ ایسا شروع کر رہے ہیں بات اللہ تعالیٰ، ویل للمشرکین، جہنم ہے، بربادی ہے مشرکوں کے لیے۔ کون ہے وہ مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ بس جو ہے یہیں کھاؤ پیو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ تو زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو اللہ یہاں مشرک کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آخرت کو نہیں مانتا ہے، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کھل رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں سے میں جنگ کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں،
اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ دو کا نام لے رہے ہیں، نماز، زکوٰۃ، بس اس کے بعد فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ دو کام کر لیں، توحید کے بعد، کلمے کے بعد نماز اور زکوٰۃ، یہ دو کام کر لیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تب ان کے جانوں کو انہوں نے محفوظ کر لیا مجھ سے، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، ورنہ میں لڑوں گا، جان لے لوں گا، میں ختم کر دوں گا۔ میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرے بس اس کو لڑو اس سے۔ یہ دو کام کریں گے تب جان بچے گی، الا بحق الاسلام، ہاں اس کے علاوہ کوئی شرعی سزا، کوئی دوسرا اور کوئی اسلامی حق ہے تو جان لینے کی بات آئی تو پھر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مدینہ نہیں بھیجیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ختم، جو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو قتل ہی کر دینا، جنگ کر کے اس کو قتل ہی کر دینا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشکال ظاہر کیا تو فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور لڑوں گا ہر اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، دونوں میں فرق کرتا ہے۔ فإن الزکاة حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ مال میں حق ہے، اللہ کا مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اللہ کی قسم اگر حضور کے زمانے میں کوئی آدمی اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کو باندھنے کی رسی دیتا تھا، اور آج کہے گا کہ اونٹ دوں گا رسی نہیں دوں گا، تو اس سے بھی میں جنگ کروں گا، رسی بھی روکے گا تو جنگ کروں گا میں۔ قال عمر کہتے ہیں فواللہ ما هو الا رأيت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر القتال، ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ کیفیت دیکھ کے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا کہ لڑنا ہی ہے، پوری یقین کی کیفیت۔ فعرفت انہ الحق، تو میں سمجھ گیا کہ حق یہی ہے، لڑنا ہی حق ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ جو فیصلہ کیا اس لیے کہ کسی کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خاص طور پہ جب بڑی بڑی آبادیوں کو ختم کرنے کی بات آئی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت تو بڑے بڑے قبائل اسلام سے نکل گئے تھے، مکہ مدینہ ہی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جو پورے ہی اسلام سے نکل گئے ان سے لڑیں گے، یا جو لوگ اسلام سے نہیں نکلے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو تھوڑے دن مؤخر کریں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، دونوں سے ایک ساتھ لڑوں گا میں، پہلا بات نہیں، پورے اسلام سے نکل جائیں ان سے بھی لڑنا ہے، اور جو صرف زکوٰۃ نہ دیں ان سے بھی جنگ کرنا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر کا یہ یقین دیکھ کر حضرت عمر کا بھی دل کھل گیا، پورے صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے، اجماع ہو گیا۔ ہمارے دین میں کیا ہے، کوئی بھی شرعی حکم جو ثابت ہوتا ہے، ایک تو قرآن سے میں کوئی بات ہو، ایک جو ہے پکی حدیث میں کوئی بات ہو، اور تیسرے صحابہ اگر متفق ہو گئے اپنی زندگی میں کسی چیز پر تو اس سے بھی وہ اسلام کا حکم بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو اہمیت بتائی ہے ان الفاظ میں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے۔ پھر آپ نے خیمے سے تشبیہ دی، گویا جیسے خیمہ جو عربوں میں لگتا تھا اس میں بیچ میں ایک لکڑی ہوتی تھی اور پھر اطراف 4 لکڑیاں ہوتی تھیں، تو اس کی مثال دے کے حضور نے فرمایا کہ جس طرح اس کے 5 ارکان ہیں ایسے اسلام کے بھی 5 ارکان ہیں۔ ایک تو ہے کلمہ پڑھنا، وہ بیچ کی لکڑی ہے ایمان، باقی 4 اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کسی کی زندگی میں اسلام قائم رہنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جیسے لکڑی نکال دی جائے گی تو وہ خیمہ ڈھلک جائے گا، ایسے ہی زکوٰۃ کوئی نہیں دے گا تو اس کی زندگی سے اسلام ڈھہ جائے گا۔
پہلو ختم ہو جائے گا اس کا۔ اور درجہ جو زکوٰۃ کا ہے نماز کے بعد ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے، اس کے بعد درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مال پیدا اس لیے کیا ہے، مال دنیا میں اللہ اس لیے پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو اسی لیے پال رہے ہیں، لوگوں کو مال اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اسی کام کے لیے۔ نماز سے اپنی شخصیت بنائیں جنتی، اور اپنا مال خرچ کر کے اپنی پرسنالٹی جنتی بنائیں۔ مال کو پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں انا انزلنا الماء لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، بے شک ہم نے مال اتارا ہے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا انسان کی حالت یہ ہے کہ حرص کا یہ عالم ہے کہ ایک وادی سونے کی مل جائے گی تو پھر اور ایک چاہے گا، اور ایک بھی مل جائے گی تو اور ایک سونے کی وادی جنگل چاہے گا۔ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر میں جائے گا تو ہی اس کی ہا 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 ختم ہوگی۔ تو اس کا علاج ہے، بتا رہے ہیں، اس کا علاج ہے زکوٰۃ۔ اور جو بھی قرآن میں کہ زکوٰۃ کا جہاں تذکرہ آیا وہاں انسانی حرص کا تذکرہ آیا کہ تمہارے نیچر میں یہ جو حرص ہے، یہ حرص کا توڑ زکوٰۃ ہے۔ اپنے اندر کی حرص کو مارنا ہے تو زکوٰۃ دو۔ تو یہاں پر بھی حضور نے حرص کا تذکرہ کیا۔ ثم یتوب اللہ علی من تاب، انسان کی طبیعت تو ایسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اس کی حرص پہ اس کو قابو ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ برکتیں بے شمار ہیں، چند ایک ذکر کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے گا، خاص طور پہ زکوٰۃ، تو ثواب جو بدلہ ملے گا بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون بہ وجہ اللہ، تم جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگ اپنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، گھٹا نہیں رہے۔ اللہ دنیا میں ہی بڑا چڑھا کے دیں گے، آخرت میں بھی ثواب بھی بڑا چڑھا کے دیں گے۔ سورہ روم کی یہ آیت ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کا مٹھ مارتا ہے، سود کو اللہ تباہ کرتے ہیں۔ سود جس ملک میں جس سوسائٹی میں جائے گا اس کو تباہ کر دے گا۔ اس وقت دنیا کی غریبی کا بنیادی سبب سود ہے، یہ بینکنگ کے ماہرین کہتے ہیں۔ عام سلیبس میں تو بہت فضائل انٹرسٹ کے پڑھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں سود کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہوتی ہے، غربت آتی ہے، بڑھنے کا جس کے پاس بڑھتا ہے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، عام سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یمحق اللہ الربا، کہ اللہ جو بھی ربا کی لائن پہ چلے گا اللہ اس کو برباد کر دیں گے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں بھی صدقہ بیس سوسائٹی جو ہوگی وہ امپروو کرے گی، اور سود بیس کی جو سوسائٹی ہوگی وہ غربت کی طرف جائے گی، برباد ہوگی۔ اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی بھی صدقہ دیتے ہیں تو اللہ بڑے اہتمام سے، بہت اہمیت دیتے ہوئے، بہت عزت دیتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا هو يقبل التوبة عن عباده، اللہ کی ذات وہ ہے کہ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو اللہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا صدقہ قبول کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ہم دے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، لے کر پھر اس کا بدلہ دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ما تصدق احد بصدقہ من طیب، کہ جو کوئی بھی پاکیزہ حلال مال سے صدقہ کرتا ہے، الا اخذہ الرحمن بیمینہ، تو پیار والا خدا اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے اس کو، پوری عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سیدھے ہاتھ سے، انہیں کہ دے دو بھائی، یعنی سیدھے ہاتھ سے، اہتمام سے، سیدھے ہاتھ سے لیتا، اگرچہ وہ کھجور کے برابر صدقہ، ایک کھجور کا صدقہ کیوں نہ ہو۔ پھر رحمان کی ہتھیلی میں وہ کھجور پلتا ہے، پھر قیامت تک وہ ایک
کھجور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو صدقہ دیا تھا وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے قیامت آنے تک۔ اتنا اللہ پالتے ہیں، ہمارے صدقوں کا لحاظ کر کے اس کو پالتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے تم لوگ دودھ لینے کے لیے، اونٹ کا دودھ لینے کے لیے اونٹ کے بچے کو اونٹنی سے دور کر دیتے ہو، گائے کا دودھ لینے کے واسطے گائے کے بچے کو دور کر دیتے ہو، تو جب دودھ لینے کے لیے اس بچے کو گائے سے یا اونٹنی سے دور کیا جاتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ مر نہ جائے، یعنی کہ وہ بالکل اس کا پورا خیال، اس کو دوسرا انتظام کرتے ہیں، تھوڑا دودھ پلاتے ہیں اس کو، اور اس کو اہتمام سے پالتے ہیں، یعنی کہ دودھ چھڑا کے اس کو ایسے چھوڑ دے کہ مر جائے، بلکہ بھائی ہم نے بچے کو ماں کا دودھ اس سے چھڑایا ہے تو اب اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ کہتے ہیں جب میں تم سے صدقہ لیتا ہوں، تمہارا نوالا جب میں لیتا ہوں تو پھر تم کو چھوڑ نہیں دیتا، تمہارے صدقے کو میں پالتا ہوں، جیسے وہ بچے کو پالتے ہیں ایسے ہی تمہارے دیے ہوئے صدقے کو میں پالتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حضور گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ درہم دھو رہی تھیں، سکے، حضور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا پیسے بھی دھوتے ہیں کیا؟ سکے دھونے کی چیز ہے کیا؟ دھوتے ہیں کیا؟ تو فرمایا حضور میں نے آپ ہی کی زبان سے سنا ہے کہ ہم جو بھی صدقہ دیتے ہیں وہ پہلے اللہ سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو درہم دوں اللہ کے سیدھے ہاتھ میں جانے والا ہے، دھو کے دے رہی ہوں، اس لیے اتنا یقین تھا، اتنا خیال تھا۔ یہ محبت کی دنیا اسی ہوتی ہے، باریک باریک چیزوں کا خیال رہتا ہے محبت کی دنیا میں، ادب اصل ہے، محبت اصل ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں فرمایا کہ 100 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب بڑھاتے ہیں۔ اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کی مثال ایسی، ایک دانہ لگایا اور اس سے پودا ہوا، اس میں 7 بالیں ہوئی، ہر بال میں 100 دانے ہوئے تو 700 ہو گئے، ایک دانہ جا کے 700 ہو گئے۔ ایسا وہ اپنے پیسے کو بڑھا رہے ہیں دینے والے، اور آگے فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں صدقے کو۔ اور ایک آیت میں فرمایا یہ جو اجر ایسا ہے غیر فانی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہے گا، صدقے کے بدلے میں کبھی اس کا جو پھل ہے وہ رکے گا نہیں۔ ایک مرتبہ جو تم نے دیا اب سزا کا انتظام ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے جو بندے تنہائی میں علانیہ جنہوں نے خرچ کیا، یرجون تجارت لن تبور، ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کو کبھی فنا نہیں ہے، ابدی تجارت، سرمدی تجارت، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ تم نے یہ پودا لگایا، اب پھل لیتے رہو، اس کی کوئی عمر ہی نہیں۔ اور فرمائے ایمان والوں میں کون سے ایمان والے کامیاب ہوں گے؟ جو اپنے اعمال کو، اپنے مال کو مسلسل پاک کرنے کا کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو مسلسل پیسہ دیتے رہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ یہ سال والی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مستقل والا ہے، جتنا اپنا پیسہ خرچ کرتے رہیں گے باقی پیسہ پاک ہوتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا صدقہ دینا آدمی کے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے، اللہ کو مانتا ہے اسی لیے دے رہا ہے۔ والصدقۃ برہان، دلیل ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، مسلم شریف میں۔ اور یہ پاک کر دیتا ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے، مزاج کو پاک کر دیتا ہے، پیسے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، تطہرہم، آپ ان کے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ لے کر آپ انہیں پاک کر رہے ہیں، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، آپ ان کو مانج رہے ہیں، ان کی روح کو آپ چمکا رہے ہیں اس ذریعے سے۔ حضرت انس سے روایت ہے، ایک مالدار سے حضور نے فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو، فإنہا طہرۃ، اس لیے کہ وہ پاک کرنے میں چاہے، تطہرکھا، تجھے پاک کر دے گی، مسند احمد کی روایت۔ اور زکوٰۃ کی خوبی کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ،
اپنے گناہوں کو جلا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے تو خوب صدقہ کرنا۔ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو قلعے میں محفوظ کر لو۔ جیسے کوئی چیز قلعے میں آ جاتی ہے تو پھر محفوظ ہو جاتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دو تو تمہارا مال قلعے میں آ گیا۔ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کو دوا دو، علاج کرو صدقہ دے کے۔ کئی لوگوں کا معمول ہے ماشاءاللہ، مرض آتے ہی پہلے صدقہ دیتے ہیں، بعد میں ہاسپٹل جاتے ہیں، پہلے صدقہ۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، اور بلاؤں کے لیے، بلاؤں کے مقابلے میں دعا تیار رکھو، دعا کا ہتھیار، دعا سے مقابلہ کرو۔ معجم کبیر کی روایت ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے کسی انسان کا مال کبھی کم نہیں ہوا۔ پوری انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھو آپ، کوئی مال بڑھانے کے لیے بڑا بزنس کرنے گیا پھر برباد ہو گیا، یہ ملے گا، دیوالیہ ہو گیا، یہ تو مثال ملے گی، مگر کوئی صدقہ کر کے برباد ہو گیا ڈھونڈ کے لائیے مثال نہیں ملے گی۔ صدقہ کرنے والے آگے بڑھتے ہیں، اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 2273 ہے، اذا ادیت زکاۃ مالک، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد اذہبت عنک شرہ، تو اس مال کا جو شر ہے، برائی ہے، اس کو تم نے بھگا دیا، اس کا شر چلا گیا۔ تو مال کا شر کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے جو شر کیا ہے؟ قبر میں عذاب، حشر میں عذاب، جہنم میں عذاب۔ مال کی ہر سے، مال کا حق ادا نہیں کیا تو یہیں سے قبر سے شروع ہو جائے گا، ہر جگہ عذاب عذاب عذاب، اس سے بچے گا۔ اور دنیا میں مال کا شر کیا ہے کہ مال ہے تو ڈاکو آتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ قصہ ہوتا تھا، الحمدللہ آج کل تھوڑی بہت سیکورٹی ہے، مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، آدمی کو معذور کر دیتے ہیں مال کی وجہ سے۔ یا عام لوگ بھی حسد کرنے لگتے ہیں، حسد کر کے بھی ستانے کی مختلف پالیسیاں کرتے رہتے ہیں، نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے فتنے آتے ہیں مال کی وجہ سے انسان کے اوپر، ان سے اللہ بچائیں گے زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اور وعیدیں ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اسی پیسے کو جہنم میں اس کے پترے بنا کر خوب دہکا کر اسی پیسے سے اس کو داغیں گے اللہ تعالیٰ، چہرے پہ داغیں گے، اور پہلو پہ داغیں گے، پیٹھ پہ داغیں گے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اس پہلے زمانے میں پیسے کی شکل ہوئی تھی، نوٹ تو تھے نہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں تو سونا چاندی ہی کی شکل تھی پہلے۔ تو جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری سناؤ جی ان کو، دھمکی کو، عذاب کو خوشخبری بول رہے ہیں طنز کے طور پہ، خوشخبری ان کو سناؤ، بہت تکلیف دہ سزا دیں گے ہم۔ یوم یحمیٰ جبکہ ہم اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور ہر طرف داغیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تپی ہوئی چٹانیں، جہنم میں چٹانوں کی شکل لے کر اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور وہ چٹانیں اس پہ رکھی جائیں گی، اس پہ اس کو سلایا جائے گا۔ اور ایک شکل کیا ہے قیامت کے دن بھی، گلے کا طوق بنا دیں گے، مال ہی کو بڑا ایک طوق بنا کے گلے میں لٹکا دیں گے، ناک کی شکل میں، ناک سانپ کی شکل میں۔ قرآن میں فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران میں، جو بخیلی کر کے پیسہ رکھ دیتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، اسی پیسے کو طوق بنا دیا جائے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے، زہریلا ناک بنا دیا جائے گا، مُسِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، اللہ اسی پیسے کو ایک اشدہی کی شکل دیں گے جو گنجا ہوگا، زہر کی شدت کی وجہ سے گنجا ہوگا۔ لہو زبیبتان، اس کو دو نقطے جو پوٹلیاں زہر کی اس کو لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنے دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا، اب یہ چیخ رہا ہے بچاؤ بچاؤ، وہ اژدہا کہے گا، ناک کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا بینک بیلنس ہوں، کہاں بھاگ رہا ہے؟
جو سینت کے محبت سے رکھتا تھا وہی ہوں میں، آج کیوں بھاگ رہا ہے مجھ سے؟ یہ کہتا جائے گا ڈستا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور جس پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اور دوسرے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، وہ پیسہ جہنمی اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ آدمی کو ایسے پھر حالات بنتے ہیں، گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے، غفلت میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ سورہ لیل کے اندر یہ بات آئی ہے۔ تھوڑے سے مسائل جو ہے آج کے منصف میں آئے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے ضروری مسائل۔ شرائط: زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو۔ نابالغ بچوں کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال زکوٰۃ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہو، رہن رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی عالمگیری۔ البتہ امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، امانت رکھی ہوئی چیز میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہماری چیز کسی اور کے پاس ہے، محفوظ ہے، تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اصل مالک اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بینک اور فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قرض میں کسی کو دی ہوئی رقم ہے یا تجارتی سامان، تجارت میں لگا ہوا ہے پیسہ، اس کی قیمت باقی ہے، یعنی کسی کو ہم نے مال دیا، پیسہ تجارت میں آنا کسی سے باقی ہے، اور جس کے ذمہ باقی ہو اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ بھئی ہاں میں آپ کو باقی ہوں، اور بظاہر اس قرض کی وصولی کی توقع ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بزنس میں کہاں سے ہم کو پیسے آنے والے ہیں، آنا یقینی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس وقت وہ نہیں ہے۔ فی الحال ابھی ادا کر سکتا ہے جو آنے والا ہے قرضہ، یا یہ کہ جب آ جائے گا تب دوں گا، تو جتنے سال کا باقی ہو دے دے گا، جب آ جائے گا قرضہ واپس آ جائے گا۔ قریب یہی حکم ان بقایا جات کا ہے جو اجرت، مزدوری، کرایہ مکان، سامان یا رہائشی مکان کی قیمت وغیرہ کے سلسلے میں اور وصولی کی توقع ہو، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ ابھی ادا کرے یا قرض وصول ہونے کے بعد ادا کرے۔ ایسا قرض جس کی وصولی کی توقع نہ ہو لیکن وصول ہو گیا، یا قرض کسی مال کے بدلے میں نہ ہو جیسے مہر وغیرہ، مقروض دیوالیہ اور وصولی کی امید نہ ہو، قرض کا انکار کرتا ہو اور مناسب ثبوت موجود نہ ہو، ایسی شکلوں میں، ان تمام صورتوں میں جب بقایا جات وصول ہو جائیں اور سال گزر جائے تب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ زندگی کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ان کو الگ کر کے مستثنیٰ کر کے ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسی اشیاء کو فقہ کی اصطلاح میں حاجات اصلیہ کہتے ہیں۔ رہائشی مکانات، جن مکان میں ہم رہ رہے ہیں، استعمال کے کپڑے چاہے کتنے بھی ہوں، کتنے قیمتی ہوں، سواری کے جانور یا گاڑی وغیرہ ہے اپنے پاس، یا حفاظت کے لیے ہتھیار ہے، یا زیبائش کے لیے کا سامان ہے، کوئی ڈیکوریشن کا سامان ہے، ہیرے جواہرات ہیں، یاقوت ہے، قیمتی برتن ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، واجب نہیں ہوگی۔ ایسی صنعتی آلات ہے، کارخانہ آدمی چلا رہا ہے، اس میں مشنری ہے، مشینیں ہیں جو سامان تیار کرتی ہیں اور خود باقی رہتی ہیں، کرائے کی گاڑیاں، یعنی گاڑیاں آدمی رکھ کے کرائے پہ اس کو چلا رہا ہے، ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ رنگریز جو کپڑے رنگنے کا پیشہ رکھتا ہو، اس کے پاس محفوظ رنگ جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو کتابیں مطالعے کے لیے رکھی ہوئی ہوں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی تجارت اگر کی جائے، ان چیزوں میں کسی کی، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سال کا گزرنا، مختلف مالوں میں زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے، الگ الگ مالوں کا الگ الگ نصاب ہے، اس کے مالک ہونے کے بعد سال گزر جائے تب ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ اس سے زرعی پیداوار اور پھل مستثنیٰ ہیں، کھیتی سے اور باغات سے۔ کھیت جو ہی کاٹے، پھل توڑے جائیں، اسی وقت 10واں حصہ پیداوار کا نکال دینا ضروری ہے۔ سونا چاندی، نقد رقم، تجارت کا جو اپنا بزنس ہے، اس کا جو سامان ہے، اس میں اصول یہ ہے کہ اگر اس مال کا کچھ حصہ بھی باقی رہے تو درمیانے سال میں کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
بیچ میں مال کم ہو گیا، تجارت کا مال یا ہمارے پاس گزشتہ 1 سال پہلے زکوٰۃ کے قابل تھا، بیچ میں کم ہو گیا پھر آ گیا، تو بیچ میں کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اختتام سال پر اگر مقدار نصاب کے برابر ہے اور اس سے زیادہ جتنا مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر گزشتہ یکم رمضان کو پہلی بار نصاب زکوٰۃ کا مالک ہوا، سال کے درمیان میں رقم گھٹی اور بڑھتی رہی، لیکن اگلے سال کے یکم رمضان کو پھر اس کے پاس نصاب زکوٰۃ کتنی رقم موجود ہے، یا درمیانے سال میں مال کے اضافے کی وجہ سے وہ 2-3 نصاب کا مالک ہو چکا ہے، تو اب دوسرے سال یکم رمضان کو ملکیت میں موجود سونا، چاندی، نقد رقم، بینک میں محفوظ رقم، دکان میں موجود تجارتی سامان، سب کی مجموعی قیمت جوڑ لے، کچھ خرچ اس قسم میں باقی ہو تو اس کو اس میں سے نکال دے، اور بقیہ رقم میں 2.5% یعنی 1000 روپے پر 25 روپے، جو بھی اپنے پاس پیسہ ہے، آسان حساب ہے، 1000 پہ 25 روپے، 10,000 پر 250 روپے، اس طرح سے 1000 پہ 25 روپے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ سال سے چاند کا سال مراد رہے گا، جنوری فروری نہیں، چاند کا سال پکڑا جائے گا۔ قرض کے منہائی کے اگر کسی کا قرض باقی ہو تو اس کو منہا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ زرعی جو پیداوار ہے اس میں قرض نہیں نکالا جائے گا، کسی کو کتنا بھی قرض ہو، زرعی پیداوار ہے تو اس میں سے عشر دینا ہوگا۔ فی زمانہ بیوی کا مہر جو شوہر کے ذمہ واجب ہو اس کو بھی زکوٰۃ سے منہا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ لوگ کئی دن تک نہیں دیتے ہیں تو وہ الگ کر کے نہیں ہو، وہ ہے بھی تو جتنا مال ہے سب کی زکوٰۃ دینا ہے۔ صنعتی قرضے، کمپنیوں میں قرضے لے رہے ہیں لوگ، لیتے رہتے ہیں، ترقیاتی قرضے جو سرکاری یا غیر سرکاری اداروں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں طویل مدت میں ادا کرنا ہوتا ہے، 10 سال تک ادا کرنا ہے، 12 سال تک ادا کرنا ہے، تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہر سال قرض کی جتنی قسط ادا کرنی ہے اس سال اتنی رقم اپنی ٹوٹل آمدنی میں سے نکالے، باقیہ پہ حساب زکوٰۃ دے، پورا قرض نہیں نکالے، اس سال کی قسط نکال کے باقیہ جتنا پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ دے۔ اموال زکوٰۃ، شریعت نے ہر مال میں زکوٰۃ واجب قرار نہیں دی ہے، بلکہ خاص مال ہی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہندوستان میں عام طور پر جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ ہیں: معدنی اشیاء میں سونا، چاندی، کاغذی نوٹ، رائج الوقت سکے بھی اس زمانے میں سونے چاندی کے حکم میں ہیں، سامان تجارت اور کوئی بھی سامان جس کی خرید و فروخت ہو، اور زمین کی پیداوار، تمام اجناس، پھل اور ترکاریاں۔ زکوٰۃ کا نصاب، زمینی پیداوار خواہ کتنی بھی ہو اس میں عشر واجب ہوگا 10%، لیکن سونا، چاندی، روپے، تجارتی سامان وغیرہ میں ایک مخصوص مقدار ہے، اتنی مقدار کا مالک ہونے پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی مقدار کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ بقیہ مسائل آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کی بار ایک خاص تقاضا ہے، یہ بالکل ہمارا یہ روڈ جا رہی ہے، اس کے اختتام پہ مدرسہ ہے، مدرسہ مشکات العلوم، تو ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ادارہ ہے، تو اس کے جو ناظم صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے ہمارے شہر کے مشہور متقی پرہیزگار عالم مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب ان کے انتظام میں آ گیا ہے، اور ہماری اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس مسجد کے اب ذمہ دار ہو گئے ہیں، تو اس مدرسے میں پوری ذمہ داری لے لی گئی ہے، تو تعمیری کام ہوا ہے، تو اس کے تقریباً 45 لاکھ قرض ہو گیا ہے اس کا، اور جو ہے اس کی ماہانہ سالانہ اخراجات بھی 50 لاکھ سے زائد کچھ ہے، تو تعداد طلباء تعمیری اخراجات طلباء کی تعداد 200 ہے، اور دارالاقامہ میں 145 طلباء ہیں، اب تک 293 طلباء حافظ ہو چکے ہیں، اور عالمیت کے ابتدائی جو شعبے پڑھ کر نکلے ہیں وہ 92 طلباء ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ حال ہی میں کام ہوا ہے، مسجد اس میں جو مسجد ہے اس کا تعمیری کام
اور مصلیوں کے لیے بیت الخلاء، طہارت خانے، وضو خانے، اور اوپر کی منزل کے حال میں فرش، کرنٹ کا کام، اور مدرسے کی پوری آہک پاشی، چونے پینٹ کا کام، تو 45 لاکھ کچھ خرچ ہو گیا ہے، اور دوسرا بھی خرچ موجود ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مشکات العلوم جو ہمارے بالکل پڑوس میں ہی ہیں اور بہت ہی قابل اعتماد لوگوں کے ہاتھ پہ ہیں، اہتمام سے چل رہا ہے، آپ سب لوگ اس کو اپنا، چونکہ قریب ہونے، جیسے پڑوسی کا حق ہو جاتا ہے نا، جیسے اسلام میں کیا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، تو بالکل ہمارے قریب میں ایک ادارہ ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، مستحکم کارکردگی ہے، اب اس کی فکر کون کرے گا؟ اب دلی والے تھوڑی کریں گے، اب سکندرآباد والے تھوڑی کریں گے۔ جیسے اپنے رشتہ دار کی ذمہ داری ہم پہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو ادارہ قریب میں ہوں، آنکھوں کے سامنے ہوں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اتنا مالدار علاقہ ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو مدرسے کا خرچ فوراً ادا ہو جانا چاہیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، مدرسے کے طلباء بھی، اساتذہ بھی موجود ہیں، ان کو آپ تعاون پیش کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ عصر میں بھی رہیں گے اور مغرب میں بھی رہیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کے علم میں آئی بات، تو جا کے گھر والوں سے ملاقات کر کے اہتمام سے اس میں حصہ لیجیے۔ یوں سمجھیے آپ کا یہ گھر تعمیر ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مدرسے کس کے ہیں؟ پھر ہمارے ہی ہیں، ان سے ہمارا قومی وجود ہے، ہمارا دینی وجود ہے۔ آج مدرسے نہیں ہوتے تو میں یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، مدرسوں سے ہی میں یہاں آیا ہوں، یہ امام صاحب مدرسے سے ہی آئے ہیں، پورے مساجد کے نظام چل رہا ہے مدرسوں سے ہی چل رہا ہے، پورے مسئلے، پورا دین کا نظام مدرسوں سے چل رہا ہے، امت بنی ہوئی ہے۔ جن ملکوں میں مدرسے نہیں ہیں وہاں اسلام ختم ہی ہو گیا ہے، ختم ہی ہو گیا ہے وہاں، بالکل کوئی معلومات نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم اپنا گھر سمجھیں، اپنے گھر کا قرضہ ہے تو جیسا بے چین ہونا چاہیے۔ آج اللہ دیکھیں گے کہ کون کون اللہ کے دین کے کام کو اپنا سمجھتا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، مدرسے کی، اپنا سمجھ کے گھر والوں سے مشورہ کر کے زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے۔ اور میں نے عرض کیا نا، رمضان میں قرضہ لے کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر وقت ہاتھ میں پیسہ ہونا کیا ضروری، ہم دے سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے کسی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ 2-3 لاکھ کا قرض بھی وہ 1 سال میں ادا کر سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ 10 لاکھ ادا کر سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ 1 لاکھ۔ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے قرض لے کر صحیح رمضان میں نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ مدرسہ یوں سمجھے اسی مسجد کا ایک حصہ ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہاں کے اخراجات بہت پختہ ہیں، تو اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ جو دے رہے ہیں ذرا تحقیق کر کے دیں، مستحق حضرات کو معلوم کر کے دیکھیں، پیشہ وروں کو سستی قائلی سے جو سامنے آئے اس کو نہ دیں، تحقیق کر کے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس رمضان کی پوری برکتیں عطا فرمائے، اللہ خوب روحانی کیفیتیں عطا فرمائے، اللہ اس جنت، اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے دوزخیوں میں سے ہمارا نام ختم فرما دے، جنت میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔